سینے کو بے نیازی سے آباد کر دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے، ایک دوسری حدیث پاک ہے، بے نیازی، دل کی بے نیازی، دل کی مالداری کیا ہوتی ہے، غنی النفس کیا ہوتا ہے، غنائے قلبی کیا ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ تمہاری نظر میں مالدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، مال و متاع ہو، اونٹ وغیرہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت جائیداد سے مالداری نہیں آتی، مالداری تو کیا ہے، دل کی مالداری ہے، یعنی آدمی دل سے بے نیاز ہو، ورنہ دل میں محتاجی ہو اور ساری دنیا کی دولت اس کے ہاتھ میں ہو تب بھی وہ فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے، وہ دینے والا نہیں رہتا، وہ مانگنے والا رہتا ہے۔ اس کی زندگی ہے نا ایک غریب کی زندگی سے بھی بدتر رہتی۔ آپ دیکھ لیں جس کے دل میں ہے نا اللہ پاک غنائے نفسی عطا نہ کرے تو اس کی مالداری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آقا نے وہی فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے اس کے سینے کو غنائے نفسی سے، غنائے قلبی سے اللہ تعالیٰ مالدار کرے گا۔ وہ محتاج بھی ہو مگر دنیا کے امیروں پر بھاری ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ پاک دوسرا انعام یہ کرے گا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ فرماتا ہے تیری محتاجی کو میں ختم کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تیری محتاجی کو میں ختم کروں گا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ رمضان آیا اعتکاف کے لیے آپ نے وقت نکالا، رمضان آیا تراویح کے لیے آپ نے وقت نکالا، روزے کے لیے آپ نے وقت نکالا، عام دن ہے نمازوں کے لیے آپ نے وقت نکالا، تہجد کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے آپ نے وقت نکالا، خیر کے کاموں کے لیے آپ نے وقت نکالا، علم کے حصول کے لیے آپ نے وقت نکالا، اچھے کام کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، عمرہ جانے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تو یہ اپنی زندگی سے وقت نکالنا اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے یہ ایسا خیر کا کام ہے، اس کی وجہ سے دو برکتیں ملتی ہے کہ ایسا بندہ کبھی دل کا محتاج نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک اس کی ساری محتاجیوں کے دروازے ختم کر دیتا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ آپ ان صوفیاء اکرام کے احوال کو پڑھیں جو چٹائی پر بیٹھ کر زندگی گزارتے تھے، معمولی چٹائیوں پر زندگی گزارتے تھے، مگر بڑی بڑی شہنشاہیت رکھنے والے، بڑی بڑی بادشاہت رکھنے والے بادشاہوں کے دلوں کی وہ کیفیت نہیں تھی جو ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان اللہ والوں کی یہ کیفیت تھی۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے سینوں کو بے نیاز کر دیا تھا، اللہ پاک نے ان کے دل کو کیا ہے، غنی کر دیا تھا۔ غنائے نفسی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ماہ رمضان کے ان مبارک موقع پر ہم ایسی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہ کرو مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، پھر اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں تیرے ہاتھ کو کام میں مشغول کر دوں گا، یعنی کام پر کام، ایک ذمہ داری ختم نہیں ہوئی کہ دوسری ذمہ داری شروع، دوسری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی کہ تیسری ذمہ داری شروع۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اب یہ ساری ذمہ داریاں ایسی ہیں، دنیا دیکھے گی تو بھئی کیا کما رہا ہے، کیا دولت اکٹھا کر رہا ہے، کیا مصروف رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی محتاجی کو ختم نہیں کروں گا، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل نے اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ وعالم او متعلم۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دنیا لعنتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب لعنتی ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور وہ چیزیں جو ذکر اللہ سے ملی ہوئی ہیں، یعنی جن کا تعلق ذکر اللہ سے لگا ہوا ہے، جو ذکر اللہ کا ذریعہ ہیں۔ جیسے نماز اللہ کا ذکر ہے اور نماز کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ سے لگی ہوئی ہیں، تو یہ تمام چیزیں لعنت سے پاک ہیں۔ اور اس کے بعد عالم اور متعلم، یعنی علم سیکھا ہوا اور دوسروں کے پاس سے علم سیکھنے والا، علم کی محفلوں میں رہنے والا۔ دنیا میں یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں، یعنی ان پر رحمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اشیاء ہیں جن کا تعلق ذکر اللہ سے نہ ہو، علم اسلامیہ سے نہ ہو، پھر وہ کیا ہے؟ وہ دنیا اور دنیا کی وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ خود اندازہ کریں جو چیز
انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کی زندگی سے برکتیں اٹھا لیتی ہے، آج ہم اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جبکہ امام بہقی شعب الایمان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من احب دنیا اضر بآخرتی، دو ہی چیزیں ہوں گی، آقا فرماتے ہیں جو اپنی دنیا سے پیار کرے گا آخرت کا نقصان کرے گا، اپنی دنیا سے محبت کرے گا آخرت کا نقصان کرے گا، ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو اپنی آخرت سے پیار کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔